मुनाजात में किस कदर लज़्ज़तें हैं, दुआओं में इफ्तार की रिक़्क़तें हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الله جل جلاله الله جل جلاله تیری شان مان والو تیری شان مان والو اللہ جل جلاله اللہ جل جلاله تیرے نام پر اے میرے خدا تیرے نام پر اے میرے خدا تیرے نام پر اے میرے خدا
نام لب پہ رہے سدا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، او تیری رضا میری آرزو، ہو تیری رضا میری آرزو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ میں گناہ گار ہوئے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، میں گناہ گار ہوئے خدا، کوئی کام نیک نہ کر سکا، تیرا فضل و عدل ہے بے بغانگی ہو سکا، تیرا حق ادا نہیں ہو سکا، تیرا حق ادا مجھے رکھنا حشر میں سرخ رو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ اور جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، میرے مولا جو حساب روزے حساب ہو، میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو، نہ سوال ہو نہ جواب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، میرے لب پہ نعت جناب ہو، اور میں رہوں حضور کے روبرو، میں رہوں حضور کے روبرو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ عظیم تابعی بزرگ سادات کرام کے سرخیل حضرت سیدنا امام جعفر صادق
رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، جس نے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 بار درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرمائے گا، جن میں سے 70 آخرت کی ہوں گی۔ اس حدیث پاک پر عمل کرنے کے لیے درود شریف کے جو الفاظ شیخ سجائی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کر کے اس حدیث پاک کے حاشیے میں امت کی آسانی کے لیے لکھے ہیں وہ یہ ہیں: اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے مشہور سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں بھی اہل بیت کے تعلق سے پیارے انداز میں سلام پیش کرتے ہیں: پارہائے صحف گنچائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی والا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 22 رجب ہے اور افطار کے وقت ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ دعا کا افطار کے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج گجرانوالا میں افطار اجتماع ہے، ابھی انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے، اور اس قبولیت کی گھڑی میں ہم اللہ پاک سے ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں۔ اور 22 رجب ہے آج، کاتب وحی صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، آپ کا یوم عرس ہے۔ اس نسبت سے ہم ان کا ذکر خیر بھی کریں گے، ان کی کچھ نصیحتیں بھی میں بیان کروں گا، اس سے ہم بھی سبق اور نصیحت حاصل کریں، کیونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور آج آپ بھی یہاں بھی انشاءاللہ نیاز کا اہتمام ہے، اپنے گھروں میں بھی مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ نیاز کا اہتمام کریں، ختم پاک کا اہتمام کریں، ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: کلم وعد اللہ الحسنی، ان سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ صحابہ وہ ہستیاں جن کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہیں۔ اور پھر ان میں صحابہ میں جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کتابت وحی کا منصب جنہیں لکھا من ملا، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھنے کی سعادت حاصل کی، جو حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ام المومنین ہیں، ہم مومنوں کی ماں ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے سگے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا ام حبیبہ معاویہ سے محبت کرو، کیونکہ میں بھی معاویہ سے محبت کرتا ہوں اور اس سے محبت کرتا ہوں جو معاویہ سے محبت کرے۔ میں جبریل اور میکائیل بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ، معاویہ کے پیار سے اپنا بیڑا پار ہے، گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ۔ اللہ پاک ان کی محبت ہمیں عطا کرے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطوط لکھنے کے لیے ان پر اعتماد کریں، وحی کی کتابت کے لیے ان پر اعتماد کیا جائے، امام حسن مجتبیٰ ان پر اعتماد کریں، ان کا انتخاب کریں، خود خلافت ان کے ہاتھوں میں دیں، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، ان کی بیعت کریں۔ ہم میں کون ہے جو امام حسن سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہو، امام حسن سے زیادہ حدیث رسول کو سمجھنے والا ہو، امام حسن مجتبیٰ سے زیادہ مولا علی کے قریب ہو؟ جب امام حسن مجتبیٰ ان کی بیعت کر کے خلافت حکومت ان کے ہاتھوں میں دے دیں، امت ان کے حوالے کر دیں، تو مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ میں ایک بھی خرابی ہوتی تو کبھی بھی
حضرت امام حسن مجتبی ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے، ان کی بیعت نہ کرتے۔ نواسہ رسول امام حسین نے جس طرح یزید پلید کے سامنے سر تو قربان کر دیا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دیا، تو امام حسن مجتبی بھی کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتے اگر حضرت امیر معاویہ میں ایک بھی خرابی ہوتی۔ تو انتخاب حسن مجتبی پر اعتراض کرنا یہ جرت ہے، اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی سخت جملہ بولنا، برائی کی بات کرنا، یہ تو سخت منع ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، بلکہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ سبق آموز واقعہ ہے۔ ہم گجرانوالہ میں موجود ہیں، ہمارے قریب ہی آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف ہے، تو آستانہ عالیہ کیلیاں شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید محمد باقر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جو آدمی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں نقص نکالنے والا ہے، اللہ پاک اسے ولایت عطا نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ حاضرین مجلس سے اپنا واقعہ سید باقر علی شاہ صاحب نے، سید صاحب ہیں، آل رسول ہیں، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ایک دن 10 بجے ایک آدمی سے میں نے دوران گفتگو کہا، بات کرتے ہوئے کہا، دوران گفتگو کہا امیر معاویہ نے جو حضرت علی سے مقابلہ کیا اس میں انہوں نے بڑی زیادتی کی، اتنا کہا، اور اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ امیر معاویہ کی شان میں نے غلط الفاظ کہے ہیں، اس کے ساتھ ہی میرا روحانی فیض بند ہو گیا۔ سید باقر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے اتنا سا جملہ بولا کہ حضرت امیر معاویہ نے زیادتی کی، پھر خیال آیا کہ میں نے غلط جملہ بول دیا، میرا روحانی فیض بند ہو گیا، سارا دن پریشانی میں گزرا، جب رات ہوئی اور میں سو گیا، خواب میں پرانی بیٹھک شریف، ایک سٹنگ روم ہوتا تھا، دیکھی خواب میں میرے والد ماجد خواجہ نور الحسن شاہ صاحب، یہ خلیفہ مجاز سے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، شیر ربانی ان کے، تو انہوں نے تمام زندگی سی بیٹھک شریف میں روحانی سلسلہ جاری رکھا، یہی ان کا وصال ہوا تھا۔ خواب میں کسی نے اس بیٹھک شریف کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو اچانک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، آپ کے پیچھے حضرت علی اور ان کے پیچھے حضرت امیر معاویہ تھے، تینوں حضرات اس طرح کھڑے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ناراضی کی حالت میں مجھ سے ارشاد فرمایا معاملہ میرا اور امیر معاویہ کا تھا، اس میں تمہیں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ مولا کائنات فرما رہے، مولا کائنات فرما رہے کہ جھگڑا میرا اور معاویہ کا تھا، اس میں تمہیں دخل دینے کا کیا حق حاصل ہے؟ آپ نے یہی جملہ 3 مرتبہ فرمایا، میں نے معافی مانگی لیکن کوئی جواب نہ ملا، پھر تینوں حضرات تشریف لے گئے۔ اس واقعے کے بعد 6 ماہ تک حضرت قبلہ میاں صاحب شرک پوری اور والد گرامی سرکار حضرت کیلیاں والا شریف کی زیارت نصیب نہ ہوئی، اور ہر قسم کا روحانی فیض بند رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور فیض کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو گیا۔ اس واقعہ سے بزرگوں کی عاجزی کا بھی پتہ چلتا ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم تو ڈٹ جاتے ہیں نا، ایک جملہ ان کی زبان سے نکلا اور پھر غلطی ماننی بھی، اظہار بھی کیا، پھر لوگوں کو واقعہ بھی بتایا کہ حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرنے والا ولی نہیں بن سکتا، روحانی فیض جاری بھی ہو تو فیض رک جاتا ہے اگر ان کے بارے میں کوئی سخت جملہ بولا۔ اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں سب صحابہ اور اہل بیت سے پیار ہے، بلکہ ہم ان سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ عمدۃ القاری ہے شرح بخاری شریف کی، اس میں معاویہ نام کے 20 سے زائد صحابہ کرام ہوئے ہیں، کئی تابعین بھی معاویہ نام کے تھے، بلکہ خاندان مولا علی شیر خدا میں بھی یہ نام موجود تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے بھائی حضرت سیدنا جعفر طیار کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے جو صحابی نبی ہیں، ان کے بیٹے کا نام معاویہ تھا۔ اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے لیے
3 دن تک حضور بشارت دیتے رہے کہ ابھی ایک جنتی شخص آئے گا. حضرت امیر معاویہ آتے تھے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صحیح بخاری کی وہ حدیث بیان کی ہے جس میں غیب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جنگ کرے گا انہوں نے جنت واجب کر لی. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں جنگ ہوئی تھی. یہ صحیح بخاری میں جو روایت ہے. تو یہ اس جنتی لشکر کی بشارت دی ہوئی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہلے بادشاہ اسلام اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ہمیں حضرت امیر معاویہ کی محبت میں موت عطا کرنا. ان کی محبت میں زندگی تو ملی, ان کی محبت میں موت نصیب ہو. تو سارے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ضروری ہے. یہ بات یاد رکھیں, مولا کائنات کا مرتبہ بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ بھی تو صحابی رسول ہیں. جب صحابی ہیں تو پھر بات ختم. ہم کون ہوتے ہیں ان پر کوئی کلام کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی جو اعتراض کرنے والے؟ کون ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی سخت جملہ بولنے والے؟ بلکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت بچائی اللہ پاک اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا. یہ بات یاد رکھیے, حدیث یاد رکھیے. جو کسی مسلمان کی عزت کا تحفظ کرے, فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہ کرم پر ہے. اس حدیث پاک کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کوئی کسی مسلمان کی آبرو یعنی عزت کسی طرح بچائے, خواہ اس کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں, اللہ پاک اسے دوزخ کی آگ سے بچائے گا. مسلمان کی عزت اللہ کو بڑی پیاری ہے. اس حدیث کو سمجھیں کہ آج لوگوں کی عزت خراب کرنے کے لیے تم لوگ پہلو ڈھونڈتے ہو نا, بہانے تلاش کرتے ہو, موقع تلاش کرتے ہو, بات تلاش کرتے ہو, کمزوری تلاش کرتے ہو. اللہ کو مسلمان کی عزت بہت پیاری ہے. کسی مسلمان کی عزت خراب مت کرنا. مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت, دوزخ سے جو ہے وہ آزادی کی, آگ سے بچنے کی جو ہے بشارتیں دی گئی ہیں. تو ہم لوگ مسلمان کا بھائی ہے, اس کی عزت خراب نہیں کرتا, غیبت نہیں کرتا, اس کے برائی نہیں کرتا. جو عام مسلمان کی عزت کے تحفظ کا جب حکم ہے, پھر صحابہ اور وہ جتنے بھی ولی ہوں, غوث, کتب, ابدال, سب سے بلند رتبہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا. جتنے بھی ولی آئے ہیں نا, غوث ہیں, کتب ہیں, ابدال ہیں, بلکہ ہر صحابی کا رتبہ تمام ولیوں, ابدال, کتب, غوث ان سے بلند ہے. تو عام مسلمان کی عزت اللہ کو اتنی پیاری, تو صحابہ کرام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں, نسبت والے ہیں, پیارے ہیں, اہل بیت اطہار, ان کی عزت کرنا اور ان کی عزت کا تحفظ کرنا کہیں, اس کی کتنی برکتیں ہوں گی. تو مفتی صاحب نے اسی حدیث کی شرح میں آگے لکھا کہ دوستو آج حضرات صحابہ کرام پر تان ہو رہے ہیں, یعنی ان کو برا بھلا کہنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اٹھو, ان کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ. پھر دیکھو رب تعالی اور اس کے محبوب کے آستانوں سے کیسے انعام ملتے ہیں. مفتی صاحب نے اپنا بتایا ہے کہ میں نے کتاب لکھی حضرت امیر معاویہ پر ایک نظر, اس میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں, فضائل میں حدیثیں جمع کی اور آیات قرآنیہ بیان کی, اور پھر فرمایا کہ یعنی جو ابھی حدیث پاک بیان کی کہ مسلمان کی عزت بچانے کے تعلق سے اس کی برکت سے قبول ہو جاوے, رب تعالیٰ میری سیاہ کاریاں معاف کر دے. عاجزی تھی ایسی ان کی. ابھی اس کے پر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے حضرت امیر معاویہ کی شان اور عظمت پر جب یہ کتاب لکھی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے, اللہ تمہاری عزت بچائے گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ان سے محبت کریں, ان کی عقیدت دل میں بسائیں اور ان کی سیرت پر بھی عمل کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کرنے والے اور اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آخری وقت بھی آپ کی جو وصیت ہے نا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, آپ نے آخری وقت
اپنے جو گھر والوں کو نصیحت کی، نیکی کی دعوت دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کی، نیکی کی دعوت دی. تو یوں ہم بھی نیکی کی دعوت دینے والے بنے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو محروم کرنے سے بچتے رہو، کیونکہ یہ عادت آدمی کی مروت یعنی غیرت، شرم و حیا ختم کر ڈالتی اور شریف انسان کو رسوائی میں ڈالتی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ کا فرمان ہے غور و فکر اور احتیاط سے کام کرنے والا انسان کامیاب رہتا ہے. آپ فرماتے جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگتے ہیں. انسان کو ملنے والی سب سے بہترین چیزیں عقل و حلم یعنی نرمی و بردباری اور قوت برداشت ہیں. اللہ پاک حضرت امیر معاویہ کی نصیحتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ برائی سے بچائے، نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنائے. ہمیں حلم عطا کرے، قوت برداشت عطا کرے، بردباری عطا کرے. ہمیں اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے. یعنی کیسی پیاری بات فرمائی، جب انسان کے دل سے خوف خدا نکلتا ہے تو تعریف کرنے والے بھی اس کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب انسان کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو انسان کو اللہ پاک اس کی برکت سے عزتیں عطا کرتا ہے. تو خوف خدا بڑی اہمیت والی چیز ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل سے آج توبہ بھی کریں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ رجب کے روزوں کا بھی ایک ترغیب دلائی جاتی ہے کہ نفلی روزوں کی تحریک چلے اور نفلی روزوں کا شوق بھی پیدا ہو. پھر افطار کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی جاتی ہیں، دعائیں مانگی جاتی ہیں. آج گجرانوالا کے یہاں عاشقان رسول جو جمع ہیں، آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرنے کا ذہن لے کر چلیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. خوب رجب کے بھی جو دن باقی ہیں ان کے نفلی روزے رکھیں. شعبان آئے گا اس کے روزے رکھیں. اور رمضان تو پھر ہے ہی رحمتوں کی کان، اور اس کے تو روزے فرض ہیں نا. تو فرض روزوں کا تو خصوصیت کے ساتھ ترغیب دلانی ہے کہ کوئی بھی روزہ فرض نہ چھوڑے. آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مالک ہمارے دل سے دنیا کی گندی محبتیں نکال دے، اپنی سچی اور پاکیزہ محبت مالک ہمیں عطا کر دے، سچی توبہ کی توفیق عطا کر دے. مالک ہمارا دل دنیا کی گندگیوں سے پاک کر دے اور ہمارے سب غم بھی مٹا دے، دکھ بھی مٹا دے اور رنج بھی اللہ پاک ہمارے مٹا دے. آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے، بنا یا رب، بنا دے نیک بنانے دے یا رب. اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب. گناہگار ہوں میں
رحمت کا آسرا یا رب وقت ہے تیری رحمت کا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ سلام ہے جو گو تیرے پران سلام ہے جو گو تیر ایمان دینر بادشاہ سلطان دینر بادشاہ سلطان تمہار تورے پران قربان یوم افطار کی رقتیں مناجات میں کس قدر